بچوں پچھلی تختی کے اندر ہم نے کیا پڑھا تھا؟ شد، جو یہ سین کے ڈنڈوں کی طرح ہے، چھوٹے ڈبلیو کی طرح ہے، تو اس کا نام کیا ہے؟ دوسرا نام کیا ہے اس کا؟ تشدید۔ ہاں، اس کو شد بھی کہتے ہیں اور تشدید بھی کہتے ہیں۔ اس کے دو نام ہیں، شد بھی ہے اور تشدید بھی ہے۔ جزم کے کتنے نام تھے؟ دو، ایک کیا تھا؟ جزم، اور دوسرا سکون۔ سکون نہیں، سکون کیا ہے؟ چلیں اب ہم شد کی باری یہ پڑھ کے آئے ہیں کہ شد کیا کہتی ہے؟ تین باتیں۔ حرکت کے ساتھ جوڑو، نمبر ایک، سختی سے پڑھو، نمبر ایک، حرکت کے ساتھ جوڑو، مجھے سختی سے پڑھو، میری اپنی حرکت بھی پڑھو۔ شد کیا کہتی ہے؟ تین باتیں۔ نمبر ایک، مجھے پچھلی حرکت سے جوڑو، اور دوسرا مجھے سختی سے پڑھنا، جس حرف کے اوپر میں آ جاؤں تو وہاں سختی سے پڑھنا ہے، آواز میں سختی ہو، اور نمبر تین، میرے اوپر جو حرکت ہو اس کو بھی پڑھنا ہے۔ اب دیکھیں را کے اوپر پہلے لفظ میں شد ہے نا، تو یہ را کی شد کہہ رہی ہے کہ مجھے با سے جوڑو، با پیچھے ہے، پیچھے با کے اوپر جو پیش ہے اس کے ساتھ جوڑو، پھر سختی سے پڑھیں گے۔ پھر را کے نیچے جو زیر ہے اس کی اپنی حرکت ہے، وہ بھی پڑھیں گے۔ تو دیکھیں با را پیش بر، اب را کی زیر پڑھنی ہے، را زیری بر ری، بر کر کے آواز میں سختی کر کے پھر ری پڑھنا ہے، بر ری۔ آگے زا سیٹی والا ہے، زا زبر زا، بر ریزا، وقف بر ریز۔ اسی طرح آپ اگلے لفظ کے اندر دیکھو، صاد کے اوپر شد ہے، اس کو پچھلی حرکت ہاں کے پیش سے بھی جوڑیں گے، سختی سے بھی پڑھیں گے، اور صاد کے نیچے زیر ہے وہ بھی پڑھیں گے۔ ہاں گلے سے آواز دینی ہے، ہاں صاد پیش حس، صاد زیر سی، حسی، لام زبر لا، حسلا، وقف حسل۔ اب ہم آگے دیکھیں گے دال کے اوپر شد ہے، اس کو صاد کی زبر سے بھی جوڑیں گے، اور صاد کی یہ دال کی اپنی زبر بھی پڑھیں گے، اور سختی بھی آواز میں کریں گے۔ صاد دال زبر صد، دال زبر دا، صد، قاف زبر قا، صدق، وقاف صدق، قاف ہے نا، اس کے اوپر ایک زبر ہے، آخر میں ایک زبر، ایک زیر، ایک پیش ہو، پھر اس کے اوپر جب وقف کرتے ہیں تو پھر وقف میں وہ کیا ہو جاتی ہے؟ ختم۔ تو پھر قاف کے اوپر جب زبر ختم ہوگی وقف میں، پھر قاف حروف قلقلہ میں سے ہے تو اس کو لچک کے ساتھ پڑھیں گے، صدق، صدق، وقف صدق۔ آگے عین دال زبر عد، دال زبر دا، عد، پھر آگے جو ہے نا وہ بھی دال ہے، جو اوپر یہ تیر کا نشان بنا یہ ایسے ہی لائن لگی ہوئی ہے، یہ کچھ نہیں ہے، دال زبر دا، عدد، وقف
عدد، اس کی آخر والی دال بھی زبر ختم ہو جائے گی وقف میں، تو کیا حروف قلقلہ میں سے ہے، تو کیا کریں گے، لچک کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، عدد عدد، وقف عدد۔ آگے دیکھیں، قاف دال زبر قد، دال زبر دا، قد دا، را زبر را، اس بارے کے اوپر دیکھنا ہے، قاعدے کے اوپر دیکھنا ہے، قدر، وقف قدر، را کو قلقلہ نہیں کرنا، یہ حروف قلقلہ میں نہیں ہے نا، اس کی زبر کیا کرنی ہے، ختم، لیکن اس کو قلقلہ قدر، قدر، وقف قدر۔ آگے دیکھیں، کاف ذال زبر کذ، ذال زبر ذا، کذا، با زبر با، کذبا۔ ذال جو ہوتا ہے، ذال اور سا، ان دونوں پہ زبان کیا کرتے ہیں، اوپر والے دو دانتوں کو لگاتے ہیں تاکہ سوں سوں سیٹی کی آواز جو ہے وہ کیا ہو جائے، بند ہو جائے۔ کذبا، با حروف قلقلہ میں ہے، وقف کریں گے تو قلقلہ بھی کریں گے، وقف کذب، کذب، وقف کذب۔ آگے دیکھیں، نون ہے، پھر آگے عین گلے سے پڑھنا ہے، نون عین زبر نا، نا، عین زبر آ، نا آ، میم زبر ما، نا اما، وقاف نا ام، نا اما، نا اما۔ عین کی آواز بھی دینی ہے، ساتھ سختی بھی کرنی ہے۔ شد کیا کہتی ہیں، سختی سے پڑھو، ذرا روک کے پڑھو، نا اما، نا اما، وقاف نا ام، یا زبر یا، آگے دیکھیں، ذا کے اوپر شد نہیں تھی، ہم نے نہیں جوڑا، جوڑا ہے، شد ہوتی ہیں تو پھر جوڑتے ہیں، یا پھر جزم ہوتی ہے تو پھر جوڑتے ہیں آگے والے لفظ کو، یہاں پہ حرف کو ہم نے نہیں جوڑنا، یا زبر یا۔ اب ہم ذا کا پیش پڑھنے لگے، نون کے اوپر شد نظر آ گئی، شد کہتے مجھے بھی جوڑو، مجھے بھی جوڑو، رک جاؤ ابھی نہیں، ٹھیک ہے۔ پھر ہم نے ذا کو رک کے، اس کی نون کی بات سن کے، شد کی بات سن کے، پھر نون کو جوڑا، ذا نون پیش ظن، یظن، نون پیش نو۔ اب دیکھیں، نون کے اوپر شد ہے نا، جب شد ہوتی ہے نون کے اوپر اور میم کے اوپر، کس کے اوپر، نون اور میم، ان دونوں پر جب بھی شد آئے گی تو آپ نے غنہ کرنا ہے،
غنہ کیسے ہوتا ہے؟ ناک میں آواز کو تھوڑا سا لمبا کر کے یظن وقف یظن یظن وقف یظن یظن وقف یظن ہاں نون اور میم کے اوپر کیا ہوگی؟ شد. تو پھر کیا کرنا ہے؟ چھٹا کلمہ رد کفر. رد کفر مانا کفر کو ٹھکرانا، کفر کو چھوڑ دینا، کفر سے دور ہو جانا، کفر سے خود کو بچانا، کفر سے نفرت کرنا، کفر کے قریب مت جانا. کفر سب سے بڑا گناہ ہے، اس سے بچ کے رہنا. چھٹا کلمہ رد کفر. رد کفر مانا کفر کو چھوڑ دینا. اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم به وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ بِهِ تُبْتُ عَنْهُ وَتَبَرَّأْتُ. را کے ساتھ جو الف کھڑا ہے اس کے اوپر کیا ہے؟ جزم. الف کے اوپر جزم آئے یا زبر زیر پیش آ جائے تو وہ الف اور حمزہ بن جاتا ہے. حمزہ کے اوپر جزم ہو تو آواز کو جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں. دیکھیں اب دیکھیں لفظ کو دیکھیں. وَتَبَرَّأْتُ من الكفر والشرك والكذب والغيبة والبدعة والنميمة والفواحش. ہا کی آواز بھی عین کی طرح گلے سے. والفواحش والبہتان والمعاصی. عین گلے سے ساتھ کو منہ گول کر کے موٹی آواز کے ساتھ. والمعاصی کلھا والمعاصی کلھا
कुल्लिहा व अस्लमतु व अक़ूलु व अस्लमतु व अक़ूलु ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। चलें इसको बार बार सुनेंगे और याद करेंगे। इस तरह ज़ोर से पढ़ेंगे तब याद होगा। समझते हो, सुनते हो? जी।